اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیئر کلک کے پلیٹ فارم سے ڈاکٹر علی محسن۔ ہمارا آج کا موضوع ہے کرونا وائرس۔ کرونا وائرس کیا ہے؟ آج کل بڑا شور ہے، بڑا خوف پھیلا ہوا ہے، ہر طرف کرونا کی بات چل رہی ہے۔ آخر یہ کرونا وائرس ہے کیا؟ کہاں سے آیا؟ یہ مین میڈ ہے، قدرتی ہے، یا کہ کوئی بایولوجیکل ویپن ہے؟ تو بات کرتے ہیں کرونا۔ بیسیکلی جو کرونا وائرس اس وقت دنیا میں مشہور ہے اور جو تباہ کاری اپنی جاری رکھے ہوئے ہے، یہ مین میڈ ہے۔ اسے لیبارٹری میں تیار کیا گیا۔ یہ خسرہ یعنی میزل اور ممپس کانپیڈے ان کے جرثومے کو ملا کر وائرس تیار کیا گیا۔ باقاعدہ اس کو پیٹنٹ کیا گیا اور اس کا پیٹنٹ نمبر ہے 1030-170۔ آپ اس کو چیک بھی کر سکتے ہیں، اور یہ مین میڈ ہے۔ 60 کے عشرے میں پہلی دفعہ کرونا وائرس دریافت ہوا۔ کرونا وائرس کو کرونا وائرس کیوں کہتے ہیں؟ یہ بھی ایک سوال ہوتا ہے، کرونا وائرس کو کرونا وائرس کیوں کہتے ہیں؟ وجہ اس میں اس بات کی یہ ہے کہ اس کو جب خوردبین سے دیکھا گیا تو اس کے اوپر چھوٹے چھوٹے ابھار نظر آتے تھے کناروں میں، جو کہ جیسے کہ تاج کے کناروں پہ ابھار ہوتے ہیں، جیسے تاج اوپر سے کونے بنے ہوتے ہیں، اسی طرح لاطینی زبان میں تاج کو کرونا کہتے ہیں، تو اس لیے اس کو کرونا وائرس کہا گیا۔ اب تک اس کی بہت سی اقسام دریافت ہو چکی ہیں، لیکن اس میں سے کوئی 7 کے قریب اقسام ایسی ہیں جو اپنی شکل تبدیل کر کے انسانوں پہ اثر انداز ہوتی ہے۔ موسٹلی یہ جانوروں اور پرندوں میں پایا جاتا ہے اور انہی میں ان کی ہلاکت خیزی جاری رہتی ہے۔ کرونا وائرس بیسکلی انفلوئنزا کی نسل سے ہے، وہی جسے ہم فلو کہتے ہیں آسان لوگوں میں، اور ہمارے یہاں روٹین میں نزلہ زکام کے الفاظ سے جانا جاتا ہے، اور اس کی علامات بھی ویسی ہوتی ہیں۔ اب تک اس وائرس سے 2 بڑی ہلاکت خیزیاں جو ریسنٹلی ہو چکی ہیں، 2002 میں سارس کے نام سے چائنا میں، 2002 میں سارس کے نام سے چائنا میں، اور 2012 میں مرس کے نام سے یہ مشرق وسطیٰ میں پھیلا۔ سارس چمگادڑوں سے جانوروں میں منتقل ہوا اور جانوروں کو گوشت کھانے کی وجہ سے انسانوں تک پہنچا، اور مرس جو ہے مشرق وسطیٰ میں اونٹ کے گوشت کھانے کی وجہ سے انسانوں تک منتقل ہوا۔ اور یہ جو کرونا جو اس وقت چل رہا ہے، یہ چین کے شہر ووہان سے شروع ہوا۔ اب تک چین میں تقریباً 3000 سے زیادہ لوگ اس سے ہلاک ہو چکے ہیں۔ 60-70 ہزار کے قریب لوگ افیکٹڈ ہیں، جو کہ لوگوں کے ہاسپٹل میں انتہائی نگہداشت میں ہیں، جن کی نگہداشت کی جا رہی ہے، جن کو کرتینہ میں رکھا جا رہا ہے۔ یہ کیونکہ مین میڈ ہے، اس لیے اس کو آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، بایولوجیکل ویپن بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ لیبارٹری سے نکل کے بھاگ گیا ہے، یا کیسے پھیلا ہے، کیسے کہاں سے کیوں آیا ہے، اس کے بارے میں بہت ساری سائنسی تھیوریاں ہیں، کانسپیرسی تھیوریز کہتے ہیں، یہ بہت ساری پھیلی ہوئی ہیں، لیکن ابھی تک کرونا وائرس کا کوئی علاج دریافت نہیں ہوا، اس کی کوئی ویکسین نہیں ہے۔ حفاظتی تدابیر ہیں، وہی احتیاط ہیں، ان پہ اگر عمل کریں تو کرونا وائرس آپ کو کچھ نہیں کرتا۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں دوسری ویڈیو میں کسی اور موضوع کے ساتھ۔